بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات، اس امید کے ساتھ آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت پنجم، بھاپ دوم، ایمانیات و عبادات، دنیا آخرت کی کھیتی کا حصہ دوم آج ہم پڑھیں گے۔ حصہ اول اور حصہ دو میں اس سبق کی وضاحت ہے، اور حصہ سو میں انشاءاللہ تعالی ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آپ نے اس سبق کو بہت توجہ اور غور سے سننا ہے، کیونکہ میں اس سبق میں مشکل الفاظ کے معنی کی وضاحت کروں گی۔ آئیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، صفحہ نمبر 5 میں آپ دیکھیں، آخری 3 لائنز میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خادموں کی طرح لوگوں کے کام کرتے، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے۔ اب اس میں دیکھیں، لفظ آتا ہے نقش قدم، یعنی نقش قدم کا مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے وہی صحابہ اکرام بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وسیع سلطنت۔ وسیع سلطنت کا مطلب ہوتا ہے، وسیع کا مطلب ہوتا ہے کشادہ، بہت بڑا، کھلا، اور سلطنت کا مطلب ہوتا ہے حکومت۔ ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت، یعنی جب وہ خلیفہ تھے تو اس دور کو دور خلافت کہتے ہیں۔ دور خلافت میں ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے۔ رعایا کی خبر گیری اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ عدل و انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ برابری کا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر یعنی کہ کوئی کمی نہیں رکھتے تھے۔ پھر بھی خوف آخرت کا یہ حال تھا کہ ایک روز گھاس کا ایک تنکا زمین سے اٹھا لیا اور فرمایا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اب اس میں لفظ آتا ہے گھاس کا تنکا۔ تنکا کا مطلب ہوتا ہے گھاس کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ اتنا بے جان سا ہوتا، نہ تو مجھے کوئی حساب دینا پڑتا، نہ ہی مجھے دنیا کی فکر ہوتی، نہ ہی مجھے آخرت کی فکر ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی خاطر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ آخرت کی فکر کے لیے دنیا میں اچھے کام کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد پر غور کریں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجے ہیں ہم ان پر عمل کریں، کیونکہ ہم نے اپنے ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے بندوں سے اچھا سلوک کریں۔ تمام اخلاقی برائیوں یعنی جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور جھگڑے وغیرہ سے بچیں۔ آپس میں پیار و محبت سے رہیں، دوسروں کی مدد بڑھ چڑھ کر کریں۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ ان سب نیکیوں کا پھل ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ یعنی ہم دنیا میں یہ تمام اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا صلہ ضرور دیں گے، اور صلے کے بطور ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور اگر ہم یہ تمام کام نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات اور مصیبتیں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ان چیزوں کا حساب لے گا، اور آخر کار پھر ہمیں اس کا ایسا بدلہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیجیں گے۔
جہاں پر ہمیں اپنے تمام برے کاموں اور تمام برے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور سزا کاٹنی ہوگی۔ اس لیے انسان کا جو مقصد ہے وہ مقصد انسان کا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اچھا سلوک کریں، تمام برائیوں سے دور رہیں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ طلبہ و طالبات، یہ تو تھا آج کا ہمارا حصہ دوم۔ حصہ سوم میں کل 5 سوالات ہیں، اور 5 میں سے 4 ہم خود حل کریں گے، میں آپ کو ان کے جوابات بتاؤں گی، اور جو حصہ سوم میں سوال نمبر 5 ہے وہ آپ نے اس سبق کو بہت اچھے سے دہرانا ہے، اور اس حصے کی دہرائی کے ساتھ آپ نے اس خالی جگہ پر کو حل کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔